بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يسير الرياء شرك. وقال عليه الصلاة والسلام من عاد الله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الأبرار والأتقياء والأصفياء، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین منتخب بندے ہوتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام حضرات صحابہ کا ہوتا ہے. اصحابی کالنجوم کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ تم ان تمام صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. چنانچہ زمرے صحابہ میں ایک صحابی ایسے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ صحابی کل قیامت کے دن علماء کے امام ہوں گے. قیامت کے دن تمام علماء کے وہ صحابی امام ہوں گے. جانتے ہیں وہ کون سے صحابی ہیں؟ ان صحابی کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. یہ حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور حضور بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے. دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آیا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں. بڑے اپنے زمانے کے زبردست صحابہ میں عالم دین تھے اور حافظ قرآن تھے. بڑا تقویٰ اور بڑی پاکیزگی ان کی مزاج کے اندر تھی. بڑے خوبصورت بھی وہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو یمن کے لوگوں کی طرف سے تقاضا آیا، کوئی معلم بھیجا جائے، کوئی مبلغ بھیجا جائے، کوئی قاضی بھیجا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب فرمایا. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کو یمن جانا ہے، آپ تیاری کر لیں. چنانچہ وہ تیاری کر کے صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ پر بٹھایا. اونٹ پر بٹھانے کے بعد مدینہ منورہ سے کافی دور تک ان کے ساتھ پیدل چلے. حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہیں اور آقا نبی کریم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے آپ علیہ السلام کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں. معاذ تم جس قوم کی طرف مبلغ بن کے جا رہے ہو، معلم بن کے جا رہے ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنا اور ان کے لیے کسی قسم کوئی دشواری اور مشکلات پیدا مت کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. پھر آپ علیہ السلام فرما کہ معاذ سب سے پہلے ان کو تم ایمان و اسلام کی دعوت دینا اور اس کے بعد پھر نماز کی انہیں دعوت دینا، پھر زکوٰۃ اور روزے کی انہیں دعوت دینا. اور سنو
کہ ان کو پھر زکوٰۃ اور صدقے کی جہاں تعلیم دینا تو ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ اور صدقے کے نام پر عمدہ قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا مال مت طلب کرنا، بلکہ درمیانہ قسم کا مال دیں، نہ زیادہ گھٹیا نہ زیادہ عمدہ قسم کا، بلکہ درمیانہ قسم کا مال دیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، کوئی مقدمہ اگر تمہارے سامنے آتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے؟ کیف تقضی، کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اقضی بکتاب اللہ تبارک و تعالی، کوئی معاملہ اگر میرے سامنے آتا ہے فیصلے کے لیے تو میں سب سے پہلے اس مسئلے کا حل اللہ کے بابرکت کتاب کی قرآن میں ڈھونڈوں گا اور قرآن کے مطابق لوگوں کا فیصلے کروں گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، معاذ اگر تم اس مسئلے کا حل اللہ کے بابرکت کلام قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن میں اگر مجھے اس کا حل نہیں نظر نہ آتا تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کی تعلیمات میں اس کا حل ڈھونڈوں گا اور سنت رسول اللہ کے مطابق میں لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا۔ پھر پوچھا آپ علیہ السلام نے کہ معاذ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے نبی کی سنتوں میں اس مسئلے کا حل تم نہیں پاؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجتہد برأیی، کہ میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد کسے کہا جاتا ہے؟ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا صحیح حل پیش کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ جوابات سنے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور بالکل حق بجانب ہو کر لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے اور اس کے لیے میں پوری مشقت کروں گا، اجتہاد کروں گا، یہ جب آپ نے سنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ایک نمائندے کو جو ایک دوسرے ملک میں جا رہا ہے اس کو شریعت و سنت کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اس بات کو اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا اپنے روح کا۔ بڑا اونچا مقام تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تمام نصیحتوں میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے بہت ذرا ہمدردی رکھتا ہوں اور اسی ہمدردی کے نتیجے کے اندر میں تم کو چند کلمات سکھلاتا ہوں، یہ کلمات تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اس سے تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے مبارک کلمات ہیں مجھے بتلائیے، مجھے سکھلائیے کہ میں ہر فرض نماز کے بعد وہ مبارک کلمات پڑھ لیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ یہ کلمات ہر نماز کے بعد کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
بڑے ہلکے پھلکے آسان الفاظ ہیں، یاد ہو جاتے ہیں، اور اگر یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا معنی اور مفہوم اپنے زبان میں کہہ لیا کریں، لیکن عربی میں کہہ لیا کریں تو جو بات عربی میں آتی ہے وہ اردو میں نہیں آتی، لیکن نہ آنے کی صورت میں اردو میں کہہ لیا جائے۔ ایک حد تک ترجمہ اور معنی مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکر کا، آپ کا ذکر کرنے پر۔ میری حیثیت نہیں ہے کہ آپ کا ذکر کروں، لیکن آپ کی مدد اگر میری شامل حال ہو جائے تو میں صحیح معنی پر آپ کا ذکر کر سکوں گا۔ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا، اسی طریقے سے آپ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو یقیناً ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی اونچی صفت ہے شکر گزار ہونا، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرنا یہ بہت اونچی بات ہے۔ اور تیسری چیز وہ حسن عبادتی، اور اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی اچھی طریقے سے عبادت کر سکوں، بہت زیادہ عبادت نہیں بلکہ میں عبادت کروں تو اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کروں۔ جو ظاہر بات ہے اللہ کا ذکر کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے پر، اور اللہ کی عبادت کرنے پر، اور اچھی عبادت کرنے پر اللہ کی مدد اگر ہمارے شامل حال ہو تو نہ پھر ہماری زبان اللہ کے فکر سے رک سکتی ہے، اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر بغیر شکر سے رہ سکتے ہیں، اور نہ عبادت سے پھر ہم جان چرا سکتے ہیں۔ اور جو بھی بات وصیت کے طور پر اور نصیحت کے طور پر حضور نے کسی صحابی کو فرمائی ہے تو رہی کہ دنیا تک کے سارے مسلمانوں کے لیے حضور کی نصیحت اور وصیت ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے فرض نمازوں کے بعد ضرور ان مبارک کلمات کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اور ان کلمات کو پڑھنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر، آپ کا شکر کرنے پر، اور آپ کی اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم و مبلغ اور قاضی اور گورنر بنا کر یمن بھیج رہے ہیں اور نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ جب مدینے کے باہر تک سواری گئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، یمن سے لوٹ کر جب بھی تم مدینہ آؤ گے تو اب میری ملاقات تم سے نہیں ہو سکی، اب تمہارا مدینے میں آنا ہوگا تو تمہارا گزر میرے قبر اور میرے مسجد پر ہی سے ہوگا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام نے اپنے وفات کا صاف طور پر اشارہ دے دیا۔ صحابی رسول تھے وہ، عاشق رسول تھے وہ، برداشت نہیں کر سکتے تھے اس غم کو اور حضور کی جدائیگی کو اور اس بات کو کہ میں حضور کو دیکھ نہیں سکوں گا، یعنی کہ آخری ملاقات اور حضور کا آخری دیدار۔ اس قدر رونے لگے کہ اب اس کے بعد مجھے حضور کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا اور مدینے میں آؤں گا تو میں حضور کو نہیں پاؤں گا۔ اس غم سے اس قدر رونے لگے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جیسے بچے سے اس کی پسندیدہ چیز کو اگر چھین لی جائے تو بچہ ہچکیوں پر آ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے زور زور سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تسلی دی کہ معاذ مت رو، زور زور سے رونا شیطان کا عمل ہے، مت رو۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف موڑ لیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا رخ یمن کی طرف ہے، اس لیے کہ حضرت معاذ تو رو رہے ہیں
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو ضرور آ رہے تھے۔ اگر معاذ میں آنکھوں میں آنسو اگر حضور سے دیکھ لیتے تو ان کا سفر کرنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنا چہرے انور، اپنا رخ مبارک مدینے کی طرف کیا اور آخری الفاظ یہ فرمائے کہ معاذ تو کوئی بھی ہو اور دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی رہنے والا ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہے اور خوف خدا اگر اس کی زندگی کے اندر ہے تو وہ میرے بہت قریب ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مطلب یہ تھا پیغمبر اسلام علیہ السلام کو فرمانے کا کہ معاذ تم دور جا رہے ہو تو دور جانے کا غم مت کرو، تو وہاں رہ کر بھی اگر تقوی و طہارت کی زندگی گزارو گے اور خوف خدا تمہارے زندگی کے اندر رہے گا تو تمہارا تعلق میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں ایسے سارے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں کہ لوگ سب لوگ مجھ سے محبت۔ اس کا برعکس پہلے یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ میں رہتا ہے، مسجد نبوی میں رہتا ہے، حضور کے شہر میں رہتا ہے، لیکن زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، زندگی میں طہارت نہیں ہے، زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، خوف خدا اگر اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے تو جسمانی طور پر قریب رہنے کے باوجود وہ حضور سے دور رہے، جسمانی طور پر حضور سے قریب ہونے کے باوجود وہ حضور کی محبتوں سے دور رہے۔ اور کوئی آدمی شہر نبی سے دور دراز علاقے میں رہتا ہے جیسے کہ ہم ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، خوف خدا ہے، للہیت ہے، حضور کا دین ہے، تو جسمانی طور پر دور ہونے کے باوجود ہم حضور سے بہت قریب ہیں اور حضور کے محبتوں کے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سعادت سے مالا مال فرمائے کہ ہم یہاں رہتے ہیں لیکن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں خوف خدا پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ یہی اصل حقیقت ہے، زندگی کا لطف سارے چیزیں میں ہے، ورنہ دنیا میں کون زندگی نہیں گزارتا، لیکن کامیاب زندگی تو وہ زندگی ہے منشا نبی کے مطابق زندگی کو، وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو بہرحال ان وصیتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن روانہ فرمایا۔ حضور مدینہ آ گئے، شہر میں آ گئے، کافی دنوں تک وہ وہاں رہے، اپنا پیریڈ، اپنی مدت مکمل کر کے گورنری کی، قضاءات کی اور معلم و مبلغی کی اپنی مدت پوری کر کے برسوں کے بعد وہ مدینہ منورہ آئے تو ظاہر بات ہے وہ حضور تو پردہ فرما گئے تھے۔ حضور کی پیشن گوئی تھی کہ معاذ جب لوٹ کر تم آؤ گے تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے اور میری ملاقات تم سے نہیں ہو سکے گی، بس تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر کے اوپر سے ہوگا۔ تو واپس لوٹ کر آئے ہیں تو پھر ان کا صدمہ اور ان کا رنج اور غم دوبارہ تازہ ہوا، تو فوراً وہ اپنا سامان رکھ کر فوراً حضور پاک علیہ السلام کی مسجد میں گئے، پھر حضور پاک علیہ السلام کی قبر اثر کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر زار قطار رونا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس طرف سے گزر ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا دور چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کوئی حضور کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے، بڑا برا حال ہے ان کا۔ دیکھا کہ عاشق رسول حضرت معاذ بن جبل ہیں، قریب گئے، ان کو تسلی دی اور کہا کہ معاذ کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ یقیناً تم حضور کو جب تم چلے گئے تو حضور باحیات تھے اور لوٹ کر آئے تو حضور نہیں رہے، لیکن اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تم صبر سے کام لو، تسلی دینے کی کوشش کی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ عمر
مجھے اس وقت حضور کی 3 باتیں رلا رہی ہیں، 3 نصیحتیں حضور پاک علیہ السلام کی مجھے اس وقت رلا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ معاذ وہ کون سی 3 باتیں مجھے بھی بتلا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ پہلی بات تو یہ مجھے اس وقت ستا رہی ہے اور یاد آ رہی ہے، مجھے رلا رہی ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا کا دکھلاوا، ریاکاری بھی آدمی کو شرک کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے ریاکاری، عبادات میں دکھلاوا، نام و نمود اور شہرت کی غرض، یہ بہت بری بات ہے۔ اور جو کوئی مسلمان ہو کر اپنی عبادات میں، کار خیر میں، ذکر و اذکار میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و تناصر میں دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں مل جائے گی شہرت، لیکن اس عمل کے اوپر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے، جو رحمتیں اور برکتیں اسے نصیب ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ اور قیامت کے اس کا نیک عمل اس کے لیے باعث نجات ہونا چاہیے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ریاکاری کی وجہ سے اس کا یہ نیک عمل، کار خیر، صدقات و خیرات آخرت میں اسے کچھ بھی نفع نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے لیے بندے تو جن لوگوں کو بتلانے کے لیے نیک عمل کیا تھا جا مجھ سے ثواب لے لے۔ تو وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، اور شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی منظر کشی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے قیامت میں، کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا۔ تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر دوسروں کو بتلانے کے لیے نیک اعمال کیے تھے، وہ کیا دوسروں کو اجر و ثواب دے سکیں گے؟ خود ہی پریشان ہوں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو، بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اسی پہ ثواب بھی ملتا ہے، وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتا ہے، ممکن ہے کہ نجات کا ذریعہ بھی ہو جائے، اس پر خیر و برکتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو تھوڑا سا دکھلاوا اس میں کر کے اپنے اجر و ثواب کو، رحمت و برکتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آ کر حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس اسی بات کو یاد کر کے رو رہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہے عمل، ضرور اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، تو پھر اس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور الٹا وہ وبال جان بن سکتا ہے، لیکن باعث اجر و ثواب وہ عمل نہیں بن سکتا۔ تو یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلا رہی ہے۔ دوسری بات جو حضرت معاذ کو رلا رہی تھی وہ یہ تھی، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رلا رہا تھا، وہ یہ فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ من عاد اللہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربۃ، جو کوئی اللہ کے ولی سے، نیک آدمی سے کوئی آدمی اگر دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات حضرت معاذ کو رلا رہی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کے مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر دار و قطار رو رہے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم کبھی کسی بھی مسلمان سے، کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی اپنے دل میں دشمنی نہ رکھے،
بلکہ ہمیشہ اپنا سینہ صاف ستھرا رکھیں ہر مسلمان کے تعلق سے، بالخصوص کسی اللہ کے نیک بندے سے، اللہ والوں سے ان کا کوئی کینہ ہمارے سینے میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر اس قدر عداوتیں، اس قدر اختلافات اور اس قدر دشمنیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ الامان والحفیظ، ایک پڑوسی سے دوسرے پڑوسی کے نہیں گزرتے، مہینوں نہیں بلکہ برسوں گزر جاتے ہیں، پڑوسی سلام کرنے کو تیار نہیں، بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ بعض مرتبہ رشتے دار آپس میں سگے بھائی ہو کر مہینوں بات چیت بند ہوتی ہے، کوئی بات ہو گئی بات چیت بند، بعض مرتبہ بہن سے کوئی بات ہو گئی برسوں بہن سے بات چیت بند، کوئی بات چچا تایا سے ہو گئی برسوں بات چیت بند۔ پچھلے دنوں مسجد میں کھڑے ہو کر ایک چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے تعلق سے مجھ سے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مول صاحب، میں نے اپنے بڑے بھائی سے ان کے سامنے یہ بات میں نے کہی دی ہے کہ اگر میرا پہلے انتقال ہوتا ہے تو آپ کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے تو میں آپ کے جنازے میں نہیں آؤں گا۔ سگا بھائی یہ حال ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے بھائی کا پہلے انتقال ہو رہا ہے، جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی اپنے بڑے بھائی کے سامنے، بڑے بھائی کے بعد میں انتقال ہوا، اور دونوں کی جنازے میں مجھے شرکت کا موقع بھی ملا۔ تو بھائی یہ اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے میں اپنے رشتے داروں کے تعلق سے بھی نہیں، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے بھی نہیں، اور عام مسلمانوں کے تعلق سے بھی اپنے سینے میں کبھی کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسلح عام لوگ بھی اپنے ایمان کے تعلق سے اپنے سینے میں کینہ رکھتے ہیں، ایمان کے تعلق سے بھی، اور مسجد کے مؤذن کے تعلق سے بھی اپنے سینوں میں کینہ پالتے ہیں، سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بات چیت کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور اپنے آپ کو ترم خاں سمجھتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پوری زندگی چوپٹ ہے الامان والحفیظ۔ اس لیے بھائیوں، نہ اپنے ایمان کے تعلق سے، نہ مؤذن کے تعلق سے، اور نہ اپنے رشتے داروں کے تعلق سے، نہ پڑوسیوں کے تعلق سے، نہ عام مسلمانوں کے تعلق سے کبھی کسی کا کینہ ہمارے سینے میں نہ ہو، بلکہ ہمارا سینہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے جو ہے صاف ستھرا ہو۔ کوئی بھی سامنے آ جائے ہمارے تو کوشش یہ کی جائے کہ میں پہلے سلام کروں، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، دیگر تعلقات مت مزید بڑھائیے، سلام کرنے میں کیا قباحت کی بات ہے، خیر خیریت کے پوچھنے میں کیا قباحت کی بات ہے، لیکن بعض ایسے ضدی قسم کے ہوتے ہیں کہ مہینوں برسوں معمولی بات کو اپنے سینے میں لے کر دشمنی پال لیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے اس نیک ولی سے اور نیک آدمی کی زبان سے اگر کبھی کوئی بددعایا کلمہ نکل گیا تو اس کی دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ میں واقعہ سناؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا گورنر بنایا تھا اپنے زمانے کے اندر، اور کوفہ کے لوگوں کے تعلق سے مشہور ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ بڑی بے وفائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا گیا تھا، اس وقت مشہور ہے، زبان زد ہے وہ کلمات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ جو گورنر ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوا کرتا، وہ مسجد کا امام بھی ہوا کرتا تھا۔ تو چند ہی دنوں کے بعد کوفہ سے کچھ شکایتیں آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان شکایتوں میں 3 شکایتیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کو اور بیت المال کے مال کو لوگوں میں برابر تقسیم نہیں کرتے، اور دوسری شکایت یہ کی کہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتے،
اور تیسری شکایت یہ کی کہ جو قافلے، جو مجاہدین کے قافلے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں جاتے سعد بن ابی وقاص۔ جب یہ شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو مدینہ منورہ بلا لیا اپنے پاس، اور ان کے جگہ پر حضرت عمار ابن یاسر کو گورنر بنا کر بھیجا۔ لیکن اسی پر بس نہیں کیا انہوں نے، بلکہ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے چند لوگوں کو مدینہ منورہ سے کوفہ بھیجا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو وہاں کے لوگ شکایت کر رہے ہیں، ان شکایتوں میں کہاں تک سچائی ہے۔ حضرت ساتھ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی بھیجا۔ یہ جو جماعت یہاں سے گئی تحقیق حال کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ شکایتوں میں کہاں تک سچائی ہے، ہر مسجد میں گئے کوفہ سے اور پوچھا کہ تم گورنر مدینہ سعد بن ابی وقاص کیسے پاتے ہو؟ تو سب لوگوں نے تعریف کی، ہر مسجد سے، ہر مصلی کے زبان سے گورنر مدینہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق سے اچھی باتیں اور تاریخی کلمات نکلے۔ لیکن کوفہ کے ایک طرف کونے میں ایک مسجد تھی، وہاں پہنچ کر جب تحقیق حال کیا گیا تو وہاں ایک صحابی اسامہ ابن قتادہ وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی برائی کرنا شروع کر دی، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، ساری چیزیں۔ چونکہ اس قافلے میں وہ خود بھی موجود تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جن کے تعلق سے تحقیق کی جا رہی تھی شکایتوں کی۔ جب برا بھلا کہنا شروع کیا ان کے سامنے تو ان کو بہت غصہ آیا اور اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکے اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اور میں اس وقت اس جھوٹے کے لیے 3 بددعائیں کرتا ہوں۔ کھڑے کھڑے مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن قتادہ جو سعد بن ابی وقاص کی برائی کر رہا تھا اس کو 3 بددعائیں دی گی، اللہ تیری عمر دراز کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر فقر و فاقہ طاری کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے کسی فتنے کے شکار بنا دے، فتنے میں مبتلا کر دے۔ بس بات ختم ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر چلے گئے، لیکن وہ جس کو بددعا دی گئی تھی اسامہ بن قتادہ، بڑی عمر لمبی ہوئی۔ عبد الملک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کوفہ کی گلیوں میں دیکھا کہ اس قدر لمبی اس کی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھوؤں کے بال بالکل آنکھوں پر آ کر گر رہے تھے، دیکھنے کے لیے بھوؤں کو اس طرف ہٹانا پڑتا تھا، اس سے لمبے لمبے بال ہو گئے، کمر جھک گئی تھی، فقر و فاقہ، غریبی تنگدستی آ گئی تھی، اور دوسری یہ ہے کہ روڈ پر راستوں پر بیٹھا کرتا تھا، راستوں سے گزرنے والی عورتوں اور راستوں سے گزرنے والی بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی 3 بددعائیں عمر دراز ہو تو اتنی دراز ہو گئی کہ پلکیں آنکھوں پر آ کر گرنے لگے، فقر و فاقے کی بددعا دی گئی تھی کہ تنگدستی کی وجہ سے لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا کھانے کے لیے، اور تیسری بددعا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی فتنے کا شکار کر دے، تو اس طرح فتنے کا شکار ہو گیا کہ روڈ پر بیٹھ کر عورتوں اور بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ اس عمر میں شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہا کرتا تھا اسامہ بن قتادہ کہ میں فتنے کا شکار ایک بوڑھا ہوں جس کو سعد بن ابی وقاص کے بددعا نے گھیر دیا۔ دیکھا آپ نے، اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، کبھی کسی کی بددعائیں نہ دے۔ اللہ کے نیک آدمی کی، اللہ کے ولی کی، اسے عداوت رکھنے کی وجہ سے، اسے کینہ اور بغض رکھنے کی وجہ سے اگر کبھی وہ اپنے زبان سے بددعا دے دے تو دنیا گزرنے میں دیر نہیں۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ میں خلوص کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ میں خندہ پیشانی کا معاملہ کرنا، ہر کسی کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو دیتے ہیں۔
قرآن اٹھا کر دیکھیے اور سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھیے، احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیے، ڈھیر ساری چیزیں اس عنوان کی مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔